آرمی چیف کے حوالے سے جو ایک خبر دی گئی تھی، اب اس کا مزید تیا پانچا جو ہے اس ادارے کے اپنے ایڈیٹر کی جانب سے جو ہے اڑا دیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے مہرنگ بلوچ کو جو ہے سپورٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ضلعی انتظامیہ نے شمالی وزیرستان میں جو ہے وہ آج کرفیو کے نفاذ کا اعلان کیا ہے۔ شیروز مروت صاحب نے جناب ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے۔ امریکہ نے 70 کمپنیوں کے اوپر برآمدی پابندیاں جو ہیں وہ عائد کر دی ہیں، اس میں 19 پاکستانی کمپنیاں بھی شامل ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، بڑی خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں پچھلے 12 گھنٹے کے اندر، اور اس کی ساری تفصیلات جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ خاص طور پہ آرمی چیف کے حوالے سے جو ایک خبر دی گئی تھی ایک ادارے کی جانب سے، فیکٹ فوکس نام کا جو ایک ادارہ ہے، احمد نورانی صاحب جسے چلاتے ہیں، اور اس میں آرمی چیف کی فیملی کو لے کے جو ہے وہ ان کے پاسپورٹس کی تصویریں، اور یہ ایک جھوٹی خبر جو ہے وہ شائع کی گئی تھی کہ جناب ان کو ڈپلومیٹک پاسپورٹس جو ہیں وہ دیے گئے ہیں۔ اس خبر کا ہم نے پہلے بھی جو ہے وہ کراس ایگزامینیشن ہم نے کیا تھا، اب اس کا مزید تیا پانچا جو ہے اس ادارے کے اپنے ایڈیٹر کی جانب سے جو ہے اڑا دیا گیا ہے، اور یہ سارا ڈراپ سین جو ہے وہ تھوڑی دیر میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ آخر ہوا کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مہرنگ بلوچ کو جناب ایک بڑی جو ہے وہ سپورٹ ملنے جا رہی ہے، اور وہ سپورٹ کہیں اور سے نہیں ہے بلکہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے مہرنگ بلوچ کو جو ہے سپورٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے، اس کی ڈیٹیلز بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تو اینڈ تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم آپ کو اپنے ویڈیو میں آگے چل کے جو ہے وہ نیچے کاؤنٹر بھی ہم دکھاتے ہیں، اس کا مقصد جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ لگتا رہے کہ ہماری سٹوریز اور کون کون سی۔ ظاہری بات ہے میں شروع میں آپ کو ساری سٹوریز نہیں بتا سکتا، کہانیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو آپ کو آگے چل کے ساری خبریں جو ہیں وہ شیئر کرنی پڑتی ہیں ہمیں۔ تو وہ جو کاؤنٹر ہے اس کے اوپر نظر رکھیے گا تاکہ آپ کو آگے آنے والی سٹوریز کا بھی جو ہے وہ پتہ لگ سکے۔ اچھا جی، پچھلے دنوں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے جو ہے وہ ایک بیان سامنے آیا تھا کہ جی پاکستان کو جو ہے وہ اب ہارڈ سٹیٹ بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ تو اس کے حوالے سے خبر یہ آئی ہے کہ جناب اس کے اوپر عملی اقدامات جو ہے وہ اب سٹارٹ کر دیے گئے ہیں، اور اس سلسلے میں وزیر داخلہ محسن نقوی کے ماتحت پورے وفاقی اور صوبائی حکام پر مشتمل ایک اعلیٰ سطح کی کمیٹی جو ہے وہ پورے پاکستان کے لیے فعال کر دی گئی ہے، اور کمیٹی افغان شہریوں کی وطن واپسی، اسمگلنگ کی روک تھام، تجاوزات کے خاتمے اور سعودی عرب جانے والے پاکستانی فقیروں کا خاتمہ کرے گی۔ یہ انیشل جو چیزیں آئی ہیں وہ بھی سامنے ہیں، اور 15 رکنی کمیٹی کی سربراہی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کریں گے۔ اب آپ کے ذہن میں ہوگا کہ محسن نقوی کہاں ہے، تو میں اس حوالے سے بھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ خبر شیئر کرنے لگا ہوں کہ میری ان سے بات ہو گئی ہے، محسن نقوی صاحب سے میرا رابطہ ہو گیا ہے، تو یہ میں تھوڑی دیر میں آپ کو بتاؤں گا کہ محسن نقوی صاحب ایکچولی کہاں تھے۔ خیر، پہلے یہ خبر آپ پوری لے لیں کہ کمیٹی میں چاروں صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے ہوم سیکرٹریز اور حساس اداروں کے نمائندے شامل، اور سی ٹی ڈی حکام بھی کمیٹی کا حصہ ہے۔ کمیٹی افغان باشندوں کی وطن واپسی کے عمل کی نگرانی کرے گی، غیر قانونی پیٹرول اور اسمگلنگ کے خلاف کارروائیوں کا جائزہ لے گی، سعودی عرب میں بھیک مانگنے کے رجحان کا سدباب کرے گی۔ یہ بڑا تنگ کیا ہوا ہے، اس حوالے سے بڑی امبیرسمنٹ ہوتی ہے، اتنی ویڈیوز آئی ہیں وہاں سے سعودی عرب سے کہ وہاں پہ یہ پاکستانی فقیر جو ہیں وہ جا کے وہاں پہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، غیر ملکیوں سے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، بڑے شرم کا مقام ہوتا ہے۔ تو کمیٹی صوبائی سطح پر ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن کا بھی جائزہ لے گی، اور کمیٹی تمام معاملات میں نقائص کی نشاندہی کر کے سفارشات مرتب کرے گی۔ ایف بی آر نے غیر قانونی پیٹرول کی فروخت پر بھی جو ہے وہ کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ اب محسن نقوی صاحب کے حوالے سے ظاہری بات ہے آپ جاننا چاہیں گے، میرا ان سے پچھلے کئی دنوں سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا، میں جاننا چاہ رہا تھا، اوبیسلی پورا پاکستان جاننا چاہ رہا تھا کہ محسن نقوی صاحب کدھر ہیں، وہ کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہے۔ ہمیں جو چیمپئنز ٹرافی کی کلوزنگ سیرمنی تھی وہ اس میں بھی نظر نہیں آئے، جب ایوارڈ سیرمنی ہو رہی تھی اس میں نظر نہیں آئے، اور بھی مطلب یہاں پہ جو ہے وہ جو قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں وہ وہاں پہ نہیں تھے، اور بڑے انسیڈنسز جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا اس میں وہ نظر نہیں آئے۔ تو بالآخر کل رات کو میرا ان سے جو ہے وہ رابطہ ہو گیا، مطلب تفصیل سے کوئی 5-10 منٹ ہم نے جو ہے وہ فون پہ بات کی، تو میں نے جب پوچھا تو مجھے پتہ لگا کہ محسن نقوی صاحب کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، اور جس کی وجہ سے وہ ٹوٹلی بیڈ ریسٹ کے اوپر تھے۔ ڈاکٹرز نے جو ہے انہیں یہ تجویز کیا ہوا تھا، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی وہ مارکیٹ میں تو بڑی خبریں جو ہیں وہ گردش کر رہی تھی کہ جناب آپ کو وہ کیونکہ پرویز خٹک صاحب آ گئے، طلال چودھری صاحب آپ کی وزارت کے اندر آ گئے، تو کہیں اس چکر میں جو ہے وہ آپ ناراض ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ایسی قطعی طور پہ کوئی بات نہیں ہے، بلکہ طلال چودھری جو ہے میں تو خود چاہتا تھا کہ وہ جو ہے وہ میری منسٹری کے اندر آئیں، اور میری بالکل اس میں پوری طرح جو ہے وہ 100% میرا فیڈ بیک جو ہے اور میری اپروول اس کے اندر شامل ہے، تو کوئی ایسا چکر نہیں ہے۔
اور میری جب ان سے بات ہوئی تو اس کے اگلے 12 سے 24 گھنٹے کے اندر ہی جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ یہ جو ہارڈ سٹیٹ بنانے کے لیے جو کمیٹی بنائی گئی اس کی سربراہی محسن نقوی صاحب کو دے دی گئی. تو اگر محسن نقوی صاحب کی کوئی ناراضگی ہوتی یا کوئی ایسا کوئی چکر ہوتا یا وہ ریزائن کر رہے ہوتے, یہاں پہ بڑے لونڈے پاڑوں نے جو ہے وہ دنیا جہان کے ان کو ریزائن بھی کروایا, سب کچھ کروایا. چیک کرنا تجھے جا کے, آپ ذرا جا کے چیک کیجیے گا کہ کس کس نے یہ جھوٹی خبریں جو ہے پھیلائی ہیں, تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ ان کے پاس کوئی کبوتر نہیں ہوتے, کوئی فاختہ ہیں, کوئی طوطے, کوئی چڑیا, کچھ نہیں ہوتا ہے. ایویں دو پر کی اڑاتے ہیں یہ, ان کو کچھ نہیں پتہ ہوتا. تو اصل سٹیٹس جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اچھا جی, اب آ جائیں ذرا تھوڑا سا میں بلوچستان کے حوالے سے بات کر لوں, اس کے بعد آرمی چیف کی وہ جو سٹوری تھی جس کا جو ہے وہ بیسکلی پوسٹ مارٹم ہم کریں گے تھوڑی دیر میں. ذرا پہلے بلوچستان کے حوالے سے خبر دے دیں آپ کو. اگلے 24 گھنٹے میں جو ہے وہ اختر مینگل صاحب کی جو جماعت ہے BNP, ان کی جانب سے جو ہے وہ ایک لانگ مارچ کیا جا رہا ہے وڈ سے کوئٹہ تک. تو اس میں اختر مینگل صاحب جو ہے ظاہری بات ہے اس کو لیڈ کریں گے. تو اس سلسلے میں اور یہ کیوں کیا جا رہا ہے, یہ بیسکلی مہرنگ بلوچ کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو سمی بلوچ ہیں ان کے لیے یہ بیسکلی یہ کیا جا رہا ہے. اور جو دیگر BYC کے جو دیگر کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے یہ ان کے لیے وہ لانگ مارچ کر رہے ہیں. تو اس سلسلے میں یہ خبر آئی ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بھی اس کو پوری طرح جو ہے اس کی حمایت کرنے کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے. اور BNP مینگل کے وفد نے جو ہے کوئٹہ میں ثناء اللہ بلوچ جو کہ BNP کے رہنما ہیں, ان کی قیادت میں PTI صوبائی سیکریٹریٹ میں صوبائی صدر داؤد شاہ کاکڑ اور دیگر صوبائی قیادت سے انہوں نے ملاقات کی, اور اس کے اندر جو ہے وہ PTI نے ان کی حمایت کا اعلان کر دیا. سو بیسکلی PTI جو ہے اختر مینگل صاحب کے اس لانگ مارچ میں شامل ہو رہی ہے, وچ از فار مہرنگ بلوچ. تو یہ ساری صورتحال ہے کہ وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ مہرنگ بلوچ کے لیے جو ہے وہ سپورٹ کرنے لگے. مہرنگ بلوچ کی جو بہن ہے انہوں نے کل 3 بجے پریس کانفرنس ہونی تھی کوئٹہ پریس کلب میں, 3 بجے تو نہیں ہوئی لیکن بعد میں نادیہ بلوچ انہوں نے بعد میں پریس کانفرنس کی اور اپنی بہن کے لیے انہوں نے کہا کہ جی الیج کیا انہوں نے کہ جی ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک ہو رہا ہے اور ان کو جو ہے وہ انصاف دیا جائے. اس کے علاوہ یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کی جانب سے جو ہے وہ ایک بیان جاری کیا گیا ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے, یہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, پاکستان مسٹ امیڈیٹلی ریلیز ڈیٹینڈ بلوچ ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز اینڈ سیز اٹس کریک ڈاؤن آن پیسفل پروٹیسٹرز, a group of independent human rights experts said today. تو یہ انہوں نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اس کے علاوہ آج سے 2 دن پہلے جو ہے وہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے مزدوروں کو BLA کی جانب سے بڑا بے رحمی کے ساتھ جو ہے ان کو نشانہ بنایا گیا تھا. یہ مزدور جو ہیں وہاں پہ کام کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے قلات میں, تو وہاں پہ یہ جو مزدور ہیں جنہیں شہید کیا گیا, ان کے نام محمد امین شہید, منور حسین شہید, ذیشان خالد شہید, دلاور شہید, ان کے لواحقین کی جانب سے جو ہے ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم انصاف کے منتظر ہیں. انہوں نے مطالبہ کیا کہ مہرنگ لانگو اور اس کے دہشت گرد ساتھیوں کے خلاف سخت اور عبرتناک کارروائی کی جائے تاکہ اس سرزمین پر مزید بے گناہوں کا خون نہ بہے. کالعدم BLA کے دہشت گرد اپنی ناکامیوں سے پریشان انسانیت اور اخلاقیات کے تمام اقدار بھول چکے ہیں. BLA کے دہشت گرد دور افتادہ علاقوں سے آنے والے نہتے مزدوروں کو اپنی بربریت کا نشانہ بنا رہے ہیں. BLA عوام دشمنی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے ہی لوگوں کے خلاف بیرونی قوتوں کے ایجنڈے پر عمل کرتے ہوئے ان کی زندگیوں سے کھیل رہی ہے. افسوس کا مقام ہے کہ مطلب یہ جو بیچارے مزدور ہیں ان کا کیا قصور تھا, مطلب صرف اس لیے کہ ان کے پاس ID کارڈ یا ان کا ڈومیسائل جو ہے وہ پنجاب کا ہے, اس بنیاد کے اوپر انہیں قتل کر دیا گیا. نہ ان کے ہاتھ میں ہتھیار, نہ وہ کچھ کر سکتے تھے, نہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے تھے. تو اس کے بعد ان کو جب آپ ایسے نہتے غریب مزدوروں کو جب آپ ٹارگٹ کریں گے تو پھر آپ کے پاس کیا جواز رہ جاتا ہے کہ آپ بلوچ رائٹس کے لیے جو ہے آواز بلند کریں. آپ بیسکلی تو پھر ہیومن رائٹس کے لیے یا بلوچ رائٹس کے لیے تو آپ کچھ کر ہی نہیں. آپ بیسکلی آپ کا کام جو ہے وہ صرف اور صرف دہشت پھیلانا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے آپ کا کام. اسی کے حوالے سے جو ہے وہ خبر یہ ہے کہ کوسٹل ہائی وے پر کلمت کے مقام پر مسلح افراد نے گاڑیوں کو روکا اور وہاں پہ شناخت کے بعد جو ہے وہ 4 مسافروں کو قتل کر دیا گیا. مسلح افراد نے 3 مسافروں کو اغوا بھی کیا ہے اور لیوز ذرائع کے مطابق جہاں وہ حق افراد کا تعلق جو ہے وہ پنجاب سے بتایا جاتا ہے. مسافر بس جو ہے وہ گوادر سے کراچی جا رہی تھی جب اسے اس طرح ٹارگٹ کیا گیا ہے. لیوز اور سیکیورٹی فورسز کی بھاری نفری جو ہے وہ جائے وقوع کے اوپر روانہ کر دی گئی ہے. اس کے علاوہ جناب ایک اور جو اسی سلسلے میں خبر ہے وہ یہ ہے کہ کوئٹہ چمن بین الاقوامی شاہراہ جیلی مدرسے کے قریب لیویز فورس گاڑی پر دہشت گردوں نے جو ہے وہ حملہ کیا اور پہلے سے نصب شدہ بارودی مواد کے ذریعے جو ہے دھماکہ کیا گیا جس سے گاڑی کو نقصان پہنچا. لیوی فورس کے تمام اہلکار البتہ اس کے اندر محفوظ رہے. اللہ کا شکر ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے.
اس کے علاوہ خراساں ڈائری جو ہے جو ٹیررزم کے واقعات کو فوکس کرتی ہے، ان کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ جی کیچ ڈسٹرکٹ بلوچستان میں جو ہے وہ نامعلوم مسلح افراد کی جانب سے 4 ٹرکس کو جو ہے وہ آگ لگا دی گئی، اور اس میں مختلف دھماکے بھی ہوئے، اور اس میں جو ہے بتایا گیا ہے کہ مسلح افراد جو ہے وہ کیچ شہر کے اندر جو ہے وہ گھومتے ہوئے نظر آئے ہیں، اور اس طرح ٹرکس کو جو ہے وہ آگ لگائی گئی ہے۔ ایک اور خبر انہوں نے دی کہ ایک اور حملہ بھی جو ہے وہ سیکورٹی کانوائے پہ کیا گیا ہے ڈیرہ اسماعیل خان اور یوب ہائی وے کے اوپر، اور وہاں پہ کلاچی موڑ ہے ڈیرہ اسماعیل خان کا، وہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا، اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک سیکورٹی اہلکار شہید اور 5 جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ضلع انتظامیہ نے شمالی وزیرستان میں جو ہے وہ آج کرفیو کے نفاذ کا اعلان کیا ہے، اور ضلع انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ 27 مارچ 2025 کو پورے شمالی وزیرستان میں کرفیو نافذ ہوگا، اور اس سلسلے میں نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ایف آر بنو کے سید گئی چیک پوسٹ سے تحصیل دتا خیل تک تمام مرکزی سڑکیں جو ہیں وہ بند رہیں گی۔ ایک اپڈیٹ جو ہے اس سلسلے میں یہ ہے۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کے ضلع نوشیرہ میں تھانہ اکوڑا پولیس نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے جدید اسلحے کی بڑی سمگلنگ جو ہے وہ ناکام بنا دی۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس زاہد عالم نے بتایا کہ موٹر کار سے 13 کلاشنکوف، 17 پستول، 82 میگزین، 3 12 بور بندوق اور سینکڑوں کارتوس جو ہے وہ بھی برآمد ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب آرمی چیف کے حوالے سے جو ایک سٹوری ہے ذرا اس کو دیکھتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ آج سے چند دن پہلے فیکٹ فوکس نامی ایک جو ادارہ ہے ان کی جانب سے ایک سٹوری آرمی چیف کی فیملی کو ٹارگٹ کرتے ہوئے جو ہے وہ دی گئی تھی۔ ہم نے اس کا پورا ایک پوسٹ مارٹم کیا تھا، اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اندر نقائص کیا ہیں۔ بیسکلی جو ان کی صاحبزادیاں ہیں دونوں، ان کے پاس جو ہیں وہ آفیشیل پاسپورٹس ہیں، لیکن سٹوری کے اندر یہ بتایا گیا کہ نہیں، ان کے پاس جو ہیں وہ ڈپلومیٹک پاسپورٹس ہیں۔ یہ 2 نمبری جو ہے اس کے اندر کی ہوئی تھی، تو آلریڈی اس کے مطلب جو سٹوری میں نقائص تھے وہ تو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے۔ اب اسی ادارے کے ساتھ جو منسلک ہیں عثمان منظور صاحب، یہ بھی ایک جرنلسٹ ہیں، بڑے اچھے مطلب ریناؤنڈ جرنلسٹ ہیں، اس وقت وہ پاکستان میں نہیں ہیں، تو ان کی جانب سے اناؤنسمنٹ کی گئی کل رات کو۔ انہوں نے کہا کہ جی آئے عثمان منظور واز ایڈیٹر فیکٹ فوکس، ادارہ وہ جو فیکٹ فوکس ہے، when story was published hereby states that story published on fact focus with subject of army chief or a king GHQ tightens grip on civilian institutions under General Asim Munir is based on false accusation کہ جی ہم نے جھوٹے الزامات جو ہیں اس سٹوری کے ذریعے لگائے تھے۔ Story is a misrepresentation of facts and is deliberate plot to peddle a narrative for malicious campaign and objectives کہ جی یہ جان بوجھ کے حقائق جو ہیں انہیں مسخ کیا گیا ہے، اور یہ جان بوجھ کے ایک بیانیے کو جو ہے وہ پروموٹ کرنے کی خاطر یہ پوری کیمپین جو ہے وہ چلائی گئی۔ I denounce recent vilification campaign against army chief and family by fact focus۔ انہوں نے کہا جی میں یہ جو سٹوری دی گئی ہے احمد نورانی صاحب کی جانب سے، میں اس کی بھرپور طریقے سے جو ہے وہ مذمت کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ سٹوری جو دی ہے۔ اب میں دوبارہ وہی بتا رہا ہوں کہ عثمان منظور صاحب جو ہیں ان کا تعلق فیکٹ فوکس سے ہی تھا۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عثمان منظور واز ایڈیٹر فیکٹ فوکس۔ اب یہ کلیئر نہیں ہو رہا کہ عثمان منظور صاحب ابھی بھی فیکٹ فوکس میں ہیں یا نہیں ہیں، لیکن کم از کم جب وہ سٹوری آئی تھی آرمی چیف کے حوالے سے تب کم از کم وہ اس وقت فیکٹ فوکس کا ہی حصہ تھے۔ اب موجودہ صورتحال وہ نہیں ہے، لیکن وہ یہ خود ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ میں ایڈیٹر تھا، اور میرے ہوتے ہوئے یہ جو احمد نورانی صاحب نے جو سٹوری دی تھی وہ ساری کی ساری جو ہے ایک جھوٹ کا پلندہ تھی اور کوئی سچ نہیں تھا۔ اور اسی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ احمد وقاص گرایا جو اسی فیکٹ فوکس کے ساتھ منسلک تھے، لیکن اس کے بعد ان کی اور احمد نورانی صاحب کی راہیں جو ہیں وہ جدا ہو گئی تھیں، تو گرایا صاحب نے بھی جو ہے وہ کل ایک ٹویٹ کیا۔ انہوں نے کہا ایڈیٹر عثمان منظور کی گواہی بھی آ گئی ہے۔ جیسا کہ پہلے بتایا تھا کہ فیکٹ فوکس کی پوری ٹیم احمد نورانی کے یوتھیا ہونے کے بعد اس کے جھوٹی خبروں اور سیاسی تعصب کے بعد الگ ہو گئی تھی۔ اس شخص نے محنت سے کھڑا ادارہ تباہ کر دیا ہے، فیکٹ فوکس اب صرف احمد نورانی ہے۔ تو یہ انہوں نے جو ہے وہ احمد وقاص گرایا جو ہیں انہوں نے بھی اس بات کے بارے میں یہی کہا ہے کہ جی یہ ایک غلط سٹوری تھی۔ انہوں نے پہلے بھی ویسے ہی بات کہی تھی، اور انہوں نے پھر ایک الگ اپنا ویب سائٹ بنایا تو اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ فیکچولی اس سٹوری کے اندر جو ہے یہ غلطی ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ کچھ سیاسی میدان سے جو ہے وہ کچھ اور خبریں بھی شامل کرتے ہیں۔ شیرز مروت صاحب نے جناب ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے، اور مروت صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی 8 فروری کے الیکشن کے بعد پی ٹی آئی کی کوئی ایک بھی کامیابی نہیں ہے، کوئی عدالتی فرنٹ پر نہیں، کوئی سیاسی محاذ پر نہیں، یوں ہی اسمبلی میں او کے نعرے اور اردری الدری کے نعرے، یہ کیا کردار ہیں؟
نہ ہم خان کو چھڑا سکے, ہم مزید اپنے ایم این ایز گوا گئے اور شاید ابھی فارورڈ بلاک بنے گا تو مزید ہم سے, تو ان سے سوال ہوا کہ فارورڈ بلاک بننے لگا ہے پی ٹی آئی کے اندر. تو اس کا انہوں نے جواب دیا کہ مجھے نظر آ رہا ہے 16 ایم این ایز درکار ہیں ان کو فارورڈ بلاک کے لیے, 11 تو پہلے پی ٹی آئی میں متنازع ہیں, ان میں سے چند لوگ تو پہلے سے جا چکے ہیں, تو 5 ایم این ایز ان کو اور درکار ہوں گے اور اربوں تو یہ لگاتے ہیں. میرا خیال ہے عید کے بعد جو ہے وہ فارورڈ بلاک بن سکتا ہے. پی ٹی آئی کو قومی سلامتی پارلیمانی کمیٹی میں جانا چاہیے تھا, اجلاس میں نہ جانے کا فیصلہ غیر منتخب لوگوں کا تھا. پارلیمانی کمیٹی نے فیصلہ کیا تھا سیاسی کمیٹی میں جانے کی ضرورت نہیں تھی, پی ٹی آئی کو مار پڑے گی, ہمیں مصالحت کا راستہ اختیار کرنا ہوگا. بیرون ملک سوشل میڈیا نے اجلاس کے بائیکاٹ کو ٹرینڈ چلایا, پھر فیصلہ تبدیل ہو گیا. انہوں نے کہا بلاول بھٹو نے فیس سیونگ کا موقع فراہم کیا ہے, پی ٹی آئی کو بلاول بھٹو کے آفر سے فائدہ اٹھانا چاہیے. بلاول بھٹو کے آفر قبول کر کے پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت کو فیس سیونگ مل جائے گی. بلاول بھٹو کی آفر قبول نہ کی تو فیس سیونگ بھی نہیں رہے گی, پی ٹی آئی احتجاج بھی نہیں کر سکے گی. تو شیر مروت صاحب نے اپنی پرانی جماعت کو جناب, انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ جی ان کا فارورڈ بلاک بننے لگا ہے, اور بلاول بھٹو کے حوالے سے جو ایک آفر آئی ہے انہوں نے کہا جی اسے ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. اس کے علاوہ مریم ریاض بھٹو, بشرا بی بی کی جو بہن ہے, انہوں نے بھی ایک تذکرہ کیا ہے ایک اور وکیل کا. شیر مروت صاحب کو بھی پارٹی سے نکال دیا گیا تھا, اب ایک اور وکیل جو ہے مشال یوسف زئی صاحب ہے, ان کے بارے میں انہوں نے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کل سے سب مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ بی بی نے مشال کو کیوں بلایا ہے, مشال یوسف زئی کو. ایسا کچھ نہیں ہے, مشال صاحبہ نے سب وکیلوں کو تنگ کیا ہوا تھا کہ بی بی سے کہیں ایک دفعہ مجھے ملنے کی اجازت دے دیں. سلمان صاحب نے جب بی بی کو یہ بتایا تو انہوں نے کہا کہ آ کر مل لے ایک دفعہ, بس اتنی سی بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی بس وہ اس لیے جو ہے وہ ان کو بلایا ہے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی بہن, پہلے بشرا بی بی کی بہن تھی, اب عمران خان صاحب کی بہن, وہ کل جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئیں اور ان سے اس دوران جو ہے 2 گھنٹے کی ان سے پوچھ گچھ کی گئی. تو علیمہ خان صاحبہ کی وکلا کی ٹیم بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ ہی وہاں پہ موجود رہی, اور علیمہ خان سے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور عمران خان کے ذاتی اکاؤنٹ سے متعلق ہی پوچھ گچھ ہوتی رہی. 3 اکاؤنٹس وہ جو ہیں. تو دوسری جانب پی ٹی آئی رہنماؤں کو طلب کرنے والی جے آئی ٹی کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ درخواست دائر کر دی گئی ہے. شیخ وقاص اکرم اور دیگر کو فی الحال جو ہے اس کے اوپر فوری ریلیف نہیں ملا ہے. عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 21 اپریل تک جو ہے وہ جواب طلب کر لیا, یعنی گل جڑی ہے وہ بہت آگے چلی گئی ہے, تقریباً 1 مہینے آگے کی ڈیٹ پڑی ہے اس کے اوپر. علیمہ خان صاحبہ نے جے آئی ٹی کے بعد جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا آج پھر ہمیں جے آئی ٹی میں پیش ہونے کے لیے بلایا گیا, ہمیں تو یہ معلوم ہی نہیں کہ یہ ہم سے چاہ کیا رہے ہیں. آج میں نے جے آئی ٹی سے درخواست کی ہے کہ ہمیں وہ چند نام بتا دیں جن ناموں پر آپ کو اعتراض ہے کہ یہ سوشل میڈیا پر نہیں آنے چاہیے. ہمیں پتہ تو ہو کہ وہ کون سے 3-4 نام ہیں جو نہیں لینے, کیونکہ وہ نام لینے پر آپ بچوں کو بھی اٹھا رہے ہیں. کیا مریم نواز یا نواز شریف کا نام نہیں لینا؟ کیا صرف عمران خان رہ گیا جس کو سارا دن میڈیا پر گالیاں دینی ہیں؟ جب عمران خان کی حکومت تھی تو سارا دن عمران خان کو گالیاں دیتے تھے, اس وقت کوئی پی کا آرڈیننس نہیں لگا. مجھے بتا دیں مجھے کیوں بلایا جا رہا ہے, مجھے دوسری مرتبہ بلا لیا ہے, کبھی 4 گھنٹے بٹھاتے ہیں اور کبھی 5 گھنٹے. ہمیں نام بتا دیں, ہم سوشل میڈیا پر ڈال دیں گے کہ یہ نام نہیں لینے. اب مجھے پتہ نہیں اس بیان کو جو ہے وہ ایک صلح کا جو ہے وہ پیغام سمجھا جائے کہ جی تسی دس دیو پھر کی نہیں کرنا تو اسی نہیں کریں گے, گھٹ تو گھٹ انہوں تو ختم کرو. تو آپ کی مرضی ہے, آپ اس کو کس طرح لینا چاہتے ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے سینئر کورٹ رپورٹر ہیں ثاقب بشیر صاحب, پچھلے دنوں بیسکلی وہ اطہر کاظمی صاحب ہیں سینئر جرنلسٹ, انہوں نے اپنے ایک ویلاگ کے اندر یہ کلیم کیا تھا کہ جی انہیں یہ پتہ لگا ہے کہ عمران خان صاحب کو جو اخبار اندر دیا جاتا ہے وہ اخبار بھی جعلی ہے. اچھا, میں نے بھی اس میں بڑی حیرانگی کا اظہار کیا تھا کہ یار وہ ایڈا ویلا ہے, مطلب کہ پورا پریس جو ہے وہ ایک جعلی اخبار پورا چھاپتا ہے بیٹھ کے صرف اس لیے کہ جی وہ عمران خان کو دینا ہے. تو اس کے اوپر ثاقب بشیر صاحب نے جو ہے وہ ایک ویلاگ کیا ہے, اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کے پاس جو ہے وہ فیک اخبار نہیں بلکہ اصلی اخبار جاتا ہے. عمران خان کو وہی اخبار جاتا ہے جو ہم سب پڑھتے ہیں. اس کی تصدیق عمران خان نے بھی کی اور ایک اور ذریعے سے بھی کاؤنٹر چیک ہوئی ہے کہ ایسا کوئی چکر نہیں ہے. تو پتہ نہیں اطہر کاظمی صاحب کو جو ہے کس نے یہ غلط انفارمیشن دی ہے, لیکن یہ انفارمیشن جو ہے وہ دی گئی ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب کے اوپر جو ہے وہ کل بڑی تنقید ہو رہی تھی کہ جناب آپ نے جو ہے وہ لکھ کے کیوں دیا ہے کہ ہم جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو نہیں کریں گے. تو الٹیمیٹلی سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس پوری تنقید کے بعد جو ہے وہ خود انہوں نے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر سب تسلی سے پڑھیں. میری خان صاحب سے کل عدالت میں ہوئی گفتگو کے حوالے سے تفصیلی بات ہو چکی ہے, اس موضوع پر چند دن بعد گفتگو کریں گے. احباب حوصلہ رکھیں, جب تک رضائے الہی ہے میں یہی ہوں. عمران خان کی آواز ملک کی سب سے بڑی سیاسی حقیقت ہے اور رہے گی. تو ان کا بیسکلی وہ سارے کارکنوں کو کہنے کا مقصد ہے کہ پائن ٹھنڈے ہو جاؤ, تاڑی مہربانی, ایڈی گرمی نہ دکھاؤ, ریلیکس, مطلب چیزیں جو ہے وہ ریزالو ہو جائیں گی. اچھا جی, اس کے علاوہ کچھ بین الاقوامی خبریں بھی جو ہے وہ شامل کر لیں.
اور اس میں خبر یہ ہے کہ جناب امریکہ نے پاکستان، چین، متحدہ عرب امارات، ایران، فرانس، سینیگال، برطانیہ اور افریقہ کی 70 کمپنیوں کے اوپر برآمدی پابندیاں جو ہیں وہ عائد کر دی ہیں. اس میں 19 پاکستانی کمپنیاں بھی شامل ہیں. اور امریکہ کا دعویٰ ہے کہ ان کمپنیوں کی سرگرمیاں اس کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کے مفادات کے منافی ہے. یہ پہلا موقع نہیں ہے جب امریکہ کی جانب سے جو ہے وہ پاکستانی کمپنیوں کے اوپر اس طرح کی پابندی لگی ہے. 2024 میں امریکہ نے پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام سے منسلک کمپنیوں کے اوپر بھی جو ہے وہ ایسی پابندیاں لگائی تھیں. 2021 میں بھی امریکہ نے پاکستان کی 13 کمپنیوں پر جوہری اور میزائل پروگرام میں معاونت کے الزامات لگا کر پابندیاں لگائی تھیں. 2018 میں 7 پاکستانی انجینئرنگ کمپنیوں کو امریکی نگرانی کی فہرست میں جو ہے وہ شامل کیا گیا تھا. اور اب یہ 19 مزید کمپنیز جو ہیں ان کے اوپر بھی یہ پابندی لگائی گئی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.